ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. پچھلی 3 آیات کے اندر روزہ اور ذکر اور رمضان کے فضائل ان کا بیان تھا. اس کے بعد میں اس آیت کے بعد میں ایک لمبی آیت کے اندر پھر روزے کے اور اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں. بیچ کے اندر ایک مختصر آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کی طرف ایک خصوصی توجہ اور عنایت فرما کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر پکار کو اور ہر دعا کو سننے والا ہے. کیونکہ روزہ اگرچہ اتنی سہولتیں دی ہے اس کے باوجود اس کی مشقت ہے، تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے احکام کی ترغیب دی ہے. مشقت کے باوجود بھی اللہ کے حکم کو پورا کرو اور اللہ تمہاری ہر پکار کو سنے گا. اور جب تجھ سے پوچھے میرے بندے مجھ کو، سو میں تو قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو. جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین لائے مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئے. اگلی آیت کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جب شروع اسلام کے اندر اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا تو افطار کے بعد میں اور سونے تک کھانے پینے کی اجازت تھی. سونے کے بعد میں اب جب بھی آدمی نیند سے بیدار ہو تو اس کے بعد میں دوبارہ روزہ شروع ہو جاتا تھا. کھانا پینا اور بیوی سے مباشرت یہ سارے کام حرام ہو جاتے تھے. تو اس مسئلے میں صحابہ کرام کو دشواری پیش آئی. حضرت قیس بن سرما رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہے، دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر میں پہنچے. گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی تو بیوی نے کہا کہ میں کہیں سے انتظام کر دیتی ہوں، آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں. تو حضرت قیس تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے اور تھکان کی وجہ سے نیند آ گئی. اس کے بعد میں بیدار ہوئے تو کھانا پینا حرام ہو چکا تھا. تو پھر اسی حالت میں دوسرا روزہ شروع کیا. کمزوری بہت زیادہ آ گئی، دوسرے دن بے ہوش ہو گئے. اور بھی باقی کئی صحابہ کرام سے یہ ہوا کہ رات سے یعنی سونے کے بعد بیدار ہو کر بیویوں سے اختلاط کر بیٹھے اور اس میں پریشان ہوئے. اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور حکم یہ دے دیا اس کے بعد میں کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ساری چیزیں حلال ہے، کھانا پینا، بیوی سے ملنا وغیرہ. تو اس آیت کے اندر جو حد فاصل رکھا ہے
وہ ایک مثال دے کر سمجھایا ہے، سیاہ خط اور سفید خط کی مثال دے کر صبح صادق کے تیقن یقینوں نے سمجھایا ہے کہ جب اندھیرا روشنی جو ہے اندھیرے سے بالکل واضح ہو جائے، یعنی یقین ہو جائے کہ اب صبح صادق ہو چکی ہے، تو صبح صادق کے بعد اب جو ہے روزہ شروع ہوگا، اب کھانا پینا یہ حرام ہوگا، اس سے پہلے کھا پی سکتے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں کہ آدمی بہت پہلے جو ہے روزہ رکھ کر اور اس کے بعد میں کھانے پینے کو حرام سمجھے کہ اب کھا پی نہیں سکتے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ صبح صادق ہو گئی اور کھا رہے پی رہے۔ تو افراط اور تفریط ان دونوں کی وضاحت حتی یتبین سے کی ہے کہ کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری سفید صبح کی، اس سے جدا دھاری سیاہ دھاری سے، وہ رات مراد ہے، اندھیرا مراد ہے، سفید دھاری سے مراد صبح صادق۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذان ہوتی تھی، صبح صادق سے پہلے رات میں، اندھیری رات میں، تاریکی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے، اور ٹھیک صبح صادق کے وقت حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں کھانے پینے سے روک نہ دے، حضرت بلال کے اذان کے بعد بھی تم کھاتے پیتے رہو، یہاں تک کہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے دیں۔ تو یہ ٹھیک صبح صادق کے وقت اذان دیتے تھے کہ اب اس کے بعد میں 1 منٹ بعد بھی کھا پی نہیں سکتے۔ بعض لوگوں کو اس حدیث کو لے کر غلط فہمی ہوئی ہے کہ انہوں نے یا تو اس حدیث کا پورا مطالعہ نہیں کیا، اس حدیث کے ایک ٹکڑے کو انہوں نے سمجھا، اس حدیث کے اس ٹکڑے کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں کھانے پینے سے نہ روک دے، اس لیے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صبح صادق ہو جائے تو تھوڑا بڑا کھا سکتے ہیں، اور کسی آدمی کی آنکھ صبح صادق کے بعد آنکھ کھلی اذان ہو رہی تھی، اس وقت تھوڑا یعنی جلدی تھوڑا سا کھا پی لے، یہ غلط فہمی اور یہ نص قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں اب صبح صادق ہو چکی ہے، اذان تو ہوگی صبح صادق کے بعد ہی ہوگی، اذان کے بعد بالکل کھانے کی اجازت نہ ہوگی۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کھا لیا گناہ بھی ہوگا، قضا بھی لازم ہوگی، بھولے سے کسی نے کھا لیا تو گناہ نہیں ہوگا لیکن قضا لازم ہوگی، اس کا روزہ وہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ادھر اذان شروع ہو جاتی ہے اور گلاس اٹھا کر پانی پینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں اذان کے بعد تھوڑا بڑا کھا پی سکتے ہیں۔ بالکل نہیں، حدیث کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے کہ جب صبح صادق کا یقین ہو جائے اس کے بعد میں کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. حلال ہوا تم کو روزے کی رات میں بے حجاب بے پردہ ہونا اپنی عورتوں سے. وہ پوشاک ہیں، لباس ہیں، کپڑے ہیں تمہاری، تم پوشاک ہو ان کی. اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، یعنی اس طریقے سے اپنی بیویوں سے مباشرت کر لیتے تھے، لیکن اللہ تم پر متوجہ ہوا سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے. پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے. یعنی اب اس کے بعد میں یہ حکم آ گیا کہ رمضان کی راتوں میں مباشرت کر سکتے. کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری سفید صبح کی جدا دھاری سیاہ سے. پھر پورا کرو روزہ کو رات تک، یعنی غروب آفتاب. اگلا مسئلہ اعتکاف کا ہے. اعتکاف مسجد کے اندر مرد کا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ حکم ہے کہ دیکھو رمضان کی راتوں میں بغیر اعتکاف والوں کے لیے کھانے پینے کی بھی اجازت ملی ہے اور بیویوں سے مباشرت کی بھی اجازت ملی ہے، لیکن جو اعتکاف میں ہے ان کے لیے کھانے پینے کی تو اجازت ہے رات کو، لیکن وہ بیویوں سے بھی مباشرت نہیں کر سکتے. کسی طریقے سے بیوی کے پاس گئے اور کوئی بھی حرکت کی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی ایسی بھی حرکت نہیں کرنی ہے جس سے آگے چیز کا اندیشہ ہو. جیسے روزے کے اندر جو ہے مبالغہ کرنا کلی کے اندر بہت ایک کھنچا کر کرارا، تو یہ مکروہ ہے کیونکہ اس سے اندیشہ روزہ ٹوٹنے کا. اسی طریقے سے جو گلے کے اندر دوا وغیرہ ٹپکانا اندیشہ روزہ ٹوٹنے کا تو مکروہ ہے. تو ایسے بھی کام نہیں کرنے ہیں جو جن کے اندر کیا روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا ان کے قریب بھی مت جانا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور نہ ملو عورتوں سے جب تک تم اعتکاف کرو مسجدوں میں. یہ حدیں بندھی ہوئی ہے اللہ کی، سو ان کے نزدیک بھی نہ جاؤ. اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہے.